السلام علیکم دوستو، میرے دوستو، کیا آپ سب جانتے ہیں کہ تبلیغی اکابر اور تبلیغ والے دو حصوں میں کیوں بٹ گئے اور کیسے بٹ گئے؟ آخرکار حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور شورا والے اکابروں کے بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ حضرت جی مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم اور حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم اور ان دونوں حضرات کے ساتھ تمام شورا والے اکابر عالمی مرکز حضرت نظام الدین کو چھوڑ کر چلے گئے اور اپنا مرکز الگ بنا لیا؟ میرے دوستو، ویسے تو آپ لوگوں نے کئی وجہ سنی ہوں گی اپنے مقامی لوگوں سے، اپنے مقامی علماء سے اور اپنے مقامی تبلیغ والوں سے، لیکن میں آج آپ لوگوں کو ایک اندر کی بات سنانے جا رہا ہوں، ایک اندر کی وجہ سنانے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تبلیغ والے دو حصوں میں کیوں بٹ گئے اور کیسے بٹ گئے۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا مکی صاحب علی حجازی دامت برکاتہم سے جب سوال کیا تبلیغ والوں کے دو حصوں کے بٹنے کے بارے میں، تو حضرت مولانا مکی صاحب نے کیا جواب دیا اور کیا بتایا، آئیے ہم لوگ خود حضرت مولانا مکی صاحب کی زبان سے سنتے ہیں۔ انڈیا میں تبلیغ کے کام میں دو حصے ہو گئے ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں۔ بھائی سب جماعتیں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بھی رہو بات تو دین کی کرتے ہوں گے نا، باقی مجھے تفصیل کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کبھی غور نہیں کرتے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ وہ اس جماعت سے گھبرا گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو 50 ملکوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا پیسہ کہاں سے آتا ہے، فنڈنگ کہاں سے، وہ ہر آدمی اپنا خرچ کر رہا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا مطلب؟ یا تو 1 کروڑ کا آدمی کا پیسہ جو ہے نا، وہ ایک پارٹی، وہ تو ہر آدمی اپنے خرچ کرتا ہے، کھانا کھاتے تو چندہ کر کے پیسے جمع کرتے ہیں، اس میں کیا خرچ ہونا ہے؟ میرے اپنے دوست تھے سردار الہی، وہاں فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کرو رحمت کرے، بہت بڑے زمیندار تھے، پھر وہ تبلیغ میں ایسے لگے نا، آدھی زندگی تبلیغ کو دے دی۔ وہ آئے مجھے ملے، ان کا کہا کھڑے یورپ گئے تھے تبلیغ پہ، ہم 7 آدمیوں کا ہماری جماعت تھی، ہم ترکی گئے، ترکی سے پھر ہم یورپ گئے، تو ترکی سے ہم نے ایک اسٹیشن ویگن خرید لی 7 سیٹر، پورے یورپ کو ہم نے دورہ کیا، واپس آ کے ترکی میں بھیجی، سارے خرچ کے بعد بھی ہمیں 1,000 مل گیا۔ اس میں کسی کی فنڈنگ کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اب ان کو یہ خوف کھا رہا ہے کہ یہ کیا ایسی کوئی لوت کی بیماری ہے جس کو چمٹ جاتے ہیں اس کو چھوڑتے ہی نہیں، اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اندر اپنے آدمی بھیج کے تقسیم کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کو 2 ٹکڑے کیا، دارالعلوم دیوبند کو 2 ٹکڑے کیا، تنظیم اہل سنت کو 2 ٹکڑے کیا، ایک یہ جماعت بچی ہوئی تھی، اب ان کو بھی انہوں نے 2 ٹکڑے کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ علماء کو، اہل حق کو، دین والوں کو یہودیوں کی سازش سے بچائے۔ آج تو میرے دوستو، آپ سب نے تو حضرت مولانا مکی صاحب کی باتوں کو سن لیا کہ تبلیغی اکابر اور تبلیغ والے 2 حصوں میں کیوں بٹے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا مکی صاحب کوئی چھوٹے عالم نہیں ہیں، بلکہ حضرت مولانا مکی صاحب ایسے عالم دین اور ایسے عالم ربانی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر کئی سالوں تک اللہ کے دین کا درس دیا ہے لوگوں کو۔ اور میرے دوستو، میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جو موقوف حضرت مولانا مکی صاحب کا ہے دونوں طرف کے تبلیغی اکابروں کے لیے، وہی موقوف میرا بھی ہے دونوں طرف کے تبلیغی اکابروں کے لیے، اس لیے کہ میرے دوستو، میں دونوں طرف کے تبلیغی اکابروں کا احترام کرتا ہوں اور دل سے عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے دونوں طرف کے اکابروں کے قربانیوں کے بارے میں سنا ہے کہ دونوں طرف کے علماء نے، دونوں طرف کے اکابروں نے، دونوں طرف کے بزرگوں نے کس طرح سے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنے گھر والوں کو، سب کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین پر نچھاور کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات الگ ہے کہ میں امیر دل سے حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو ہی مانتا ہوں، لیکن میں دونوں طرف کے علماء کی اور دونوں طرف کے بزرگوں کی دل سے عزت بھی کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں برائی کسی کی نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں کے دونوں طرف کے علماء اکابر یہ ہمارے ہیں، بس کچھ لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے ہمارے یہ دونوں اکابر آج الگ ہو گئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان دونوں طرف کے بزرگوں کو پھر سے ایک کر دے اور میرے شورا والے اکابروں کو واپس عالمی مرکز حضرت نظام الدین میں لے آئے۔ میرے دوستو، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ چلتا ہوں، السلام علیکم۔